2018 میں پی ایچ ڈی کر کے میں پاکستان گیا. وہاں پہ دوستوں کی ایک محفل میں بیٹھے تھے, ہمارے کچھ دوست یار بھی تھے, کچھ مہمان بھی تھے. تو بات چل نکلی جی پی ایچ ڈی کر کے اب آگے کیا کرنے کے ارادے ہیں. میں نے کہا جی اس طرح پوسٹ ڈاک ملی ہے, سویڈن جانا ہے کچھ عرصے کے لیے, وہاں پہ ریسرچ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں گے. پارٹ ٹائم آپ کا بھائی سائنسدان بھی آپ کو بتایا. تو اچھا اب وہاں پہ نا ایک صاحب تھے, تو انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا جی کہ بس یہ بڑا پرابلم ہے جی پاکستان کا, لوگ یہاں سے پڑھتے ہیں, یہاں سے ڈگریاں لیتے ہیں, جب وہ کسی سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو بس پھر پاکستان کو اور اپنی مٹی کو اور اپنے وطن کو اور اپنے دیس کو اور اپنے گاؤں کو اور اپنے شہر کو اور پوری اس ایک پوری کہانی سنائی نا, ان سب کو بھول کے اور پھر چلے جاتے ہیں اور دیار غیر میں جناب لوگوں کو جا کے وہاں پہ ان کی نوکریاں کرتے ہیں, ان کی غلامیاں کرتے ہیں. اور جناب وہاں جا کے, اور اس نے پنجابی میں کچھ زیادہ ذرا سخت قسم کے غیر پارلیمانی الفاظ بھی استعمال کیے, اور وہاں جا کے رہتے ہیں جی, پاکستان میں نہیں رہتے. اچھا اب نا کچھ دیر کے لیے میں نے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ سر میری جو فیلڈ ہے اس کی جو ریسرچ فیسلٹیز ہیں ان کا بڑا پرابلم ہے پاکستان میں. باہر تھوڑے اچھے مواقع ہوتے ہیں, چلے ہم جائیں گے, کام کریں گے, واپس آئیں گے. کچھ اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی. ان کو یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی کہ سر جو میری فیلڈ ہے, اس فیلڈ کے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں, وہ پہلے ہی ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں, تو مزید ملک کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے جیسے لوگ اب ملک کی کیا خدمت کریں گے. اچھا جب وہ بالکل باز نہیں آئے نا, تو میں نے ان کے سامنے ایک گزارش کی. میں نے کہا سر میں چلا جاتا ہوں, آپ مجھے جس یونیورسٹی میں کہتے ہیں میں چلا جاتا ہوں, اور پیسوں کی تو بات ہی نہیں ہے نا جی, جو تنخواہ وہ اپنے کرنٹ سیٹ اپ میں دے رہے ہیں نا, اس سے 25-30% وہ مجھے کم بھی دیں, تو میں وہاں پہ جانے کے لیے, وہاں جا کے بچوں کو پڑھانے کے لیے, سرو کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے صرف ایک چیز کی گارنٹی کریں, اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹی کا جو سٹاف ہے یا جو بھی ایڈمنسٹریشن جو بھی ہوگی, اور میں نے ان کو بتایا کہ جس یونیورسٹی کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا وہاں پہ ایڈمنسٹریشن وردی والوں کی ہے. میں نے کہا کہ آپ مجھے صرف یہ گارنٹی کریں کہ بینگ اے ٹیچر جب میں وہاں پہ پڑھا رہا ہوں گا, تو وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے نا, وہ جو ایف اے پاس کر کے کمیشن اپلائی کر کے اور ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہیں, وہ بندے کے پتروں کی طرح بیہیو کریں گے. میں ان سے یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہا کہ وہ مجھے کوئی بہت زیادہ رسپیکٹ دیں گے, اور بالکل نہیں سر, یہ ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. ہم سویلین ہیں, ہم یہ ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں. میری صرف اتنی ڈیمانڈ ہے کہ وہ بیہیو کریں گے, بندے کے پتروں کی طرح بیہیو کریں گے. اور جب میں نے یہ بات کی نا, تو وہ جو صاحب تھے نا, جو تھوڑی دیر پہلے حب الوطنی کی اور ساری باتیں کر رہے تھے, تو بس اس کے بعد وہ فلیٹ ہو گئے. اچھا یہ جو پوری کہانی تھی نا, یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کا ایک ہسپتال ہے, وہاں پہ ایک ماہر آئی سرجن ہیں, ڈاکٹر ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, اور انہوں نے ایک سرجری کی, ایک خاتون کی سرجری کی, اور اس میں کوئی کمپلیکیشن آ گئی ہوگی جو بڑی معمولی سی بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں آئی سرجن ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے بتایا کہ سر یہ تو نارمل سی بات ہے, ہو جاتا ہے, 2-3 دن میں چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس میں. اچھا اب وہ جو خاتون تھی نا, ان کے ہسبینڈ ہیں آپ کے وردی والے ادارے میں افسر, حاضر سروس افسر. ان کو پتہ چلا کہ یار میری بڈھی مطلب اودی اکھ, ہاں ایڈی موٹی موٹی اکھ تو خراب کر دیتی. وہ آئے اور انہوں نے وہ جو سینئر ڈاکٹر صاحب ہیں نا, وہ جو آئی سرجن صاحب ہیں, ان کو گریبان سے پکڑا, کرسی کے پیچھے سے, وہ ٹیبل کے پیچھے سے ان کو گھسیٹا, اور اس کے بعد جناب دہ مار ساڑیاں چار, انہوں بھی ماریا, اودے عملے نوں بھی ماریا, مطلب کوٹ لگا دی نا, فٹ قسم کی کوٹ لگا دی. ٹھیک ہے, اور مجھے یہ دیکھ کے نا یعنی دکھ تو ہوا, ظاہر ہے یار وہ ہمارے آئی سرجن ہیں, ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہوئی, سارا کچھ ہوا. لیکن وہ جو ڈیسیجن ہے نا کہ یار اس ملک میں نا وردی والوں کے علاوہ کوئی انسان نہیں رہتا, کوئی, ان کو نا یہ جو حاضر سروس ہے نا وردی والے, ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ یار ہمارا کون سا امپریشن, کون سا امیج. انہوں نے رکھے ہوئے ہیں 5th جنریشن وار والے, وہ آ کے شروع ہو جائیں گے کہ جب تم سو رہے ہوتے ہو تو یہ تمہاری سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, اور انہی کے ریٹائر ہونے والے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو آپ کا ملک بھی لیبیا اور عراق بن چکا ہوتا. اور اب تو ہمارا وزیر داخلہ بھی کہتا ہے کہ اگر پاک فوج نہ ہوتی تو یہ ملک لیبیا اور عراق بن چکا ہوتا. یار بس وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ وطن کے سجیلے جوانوں, اس ملک میں جو کچھ ہے نا وہ سارا کچھ تمہارے لیے ہے, اور کسی پروفیشنل کی, کسی عزت دار آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے سر. تسی جس نو چاہو تسی منڈ سکتے ہو, مار سکتے ہو, دی کوٹ لا سکتے ہو, انہوں ننگا کر سکتے ہو. سر آپ بادشاہ ہیں اس ملک کے, آپ کو ہم کیسے روک سکتے ہیں. لگے رہو سر, اسی بنے گے اس واسطے, تسی سانو منڈی جاؤ.